آج 12 ربیع الاول شریف دی اے خاص دن اور خاص رات ہے. پوری دنیا دے اندر ملک پاکستان دے اندر بھی ہر جگہ محافل میلاد منعقد ہوئی نے, جلوس کا اہتمام ہوا ہے, قومی اور سرکاری سطح تے بھی یہ تقریبات منائی ہوئی ہیں. اور جتوں سورج طلوع ہوتا ہے اتوں لے کے جتنے تک غروب ہوتا ہے اتوں تک کوئی ایسی بستی نہیں, باویں اسلامی ملک ہوں باویں دوجے ملک ہوں, ہر ملک کے اندر جتھے جتھے بھی اہل اسلام موجود ہیں انہوں سب نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی اور اہتمام کیا. کل تک تسی سب انشاءاللہ اگر دیکھو گے اپنے سوشل میڈیا تے دیکھ سکو گے کہ یہ ایک ایسی تقریب ہے جیڑی عالمی طور پہ الحمدللہ منائی جاتی, اور اس دیا تقریبات اور جلوس دا اہتمام اور ذکر پاک جتنا بھی مسلمان اہتمام کرتے ہیں, دین اسلام دی تبلیغ دا اس وقت سب تو بڑا ذریعہ ہے. انہوں دیکھ کے غیر مسلم جڑے نے وہ اسلام لے ہوندے, سب تو زیادہ جڑی چیز متاثر کر رہی ہے وہ انہاں تقریبات وچ مسلمانوں دا جوش جذبہ ولولہ اور محبت, اور جس ادب آداب نال عالمی سطح تے بھی یہ دن منایا جاتا ہے. غیر مسلم بے شمار انہاں تقریبات کو دیکھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس قدر بابرکت اہتمام ہے. اور بعض مقامات دیتے انہوں نے پتہ نہیں ہوتا بھئی کی کر رہے ہیں تے تعصب نال مخالفت بھی کر دیں. اسی برطانیہ دے ایک شہر نیو کیسل اتنے ساتھ انہوں نے دھمکی دیتی اگر اتنے جلوس نے کٹیا کہ مسلمان تھوڑی جی تعداد بچ رہے ہیں اتنے سارا شہر جڑا ہے وہ انہوں لوگوں نے یعنی انہوں تسی سیکولر کہہ سکتے ہو تے انہوں کہا کہ انہوں نے اتنے اجازت نہ دیتی ہے. اجازت کیونکہ ساری مسجد والے نے لے لی سی, کونسل کو اجازت لی سی. تے جدو جلوس گزریا الحمدللہ مسلمانوں نے سب لوگوں واسطے چھوٹے بچے غیر مسلمان نے بھی بے شمار فٹ پاتھ پہ کھڑو کے دیکھ رہے سن, انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور اپنے لوگوں نے مسلمانوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی, انہوں نے جوس وغیرہ پلائے. تو انہوں نے پولیس کو یہ گل کی تھی کہ اس تقریب کا نام ہے میلاد شریف کے ساتھ اعتراض کوئی بڑا اچھا ہے فرینڈلی ایک ماحول ہے جی اندر یہ سارے لوگ جڑے نے گیت گا رہے ہیں یعنی ناشید پڑھ رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں تو یہ کی اعتراض ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا تھی تکیو بغیر ہی اعتراض کر دو نا, یہ تو محبت کا پیغام ہے, ایسی گل ہی کوئی. الحمدللہ اے نبی کریم علیہ السلام دا جیڑا میلاد پاک دا اہتمام ہے ایک دعوت ہوندہ کسی نے بلانا, یعنی سارے پنجاب میں دعوت صرف روٹی کھانے نہ آخ دیں, دعوت دا اون معنی ہوندہ ہے کسی نے انوائٹ کرنا. عربی دے اندر جیڑا لفظ دعوت ہے نا یہ صرف روٹی واسطے نہیں, وہ دے واسطے کو یہ آکھی نا دعوت توام تے دعوت دا مطلب ہوتا ہے روٹی دی دعوت, یعنی کہ دو روٹی آل بلانا. تے دعوت الاللہ بھی ہوتی ہے اللہ وال بلانا. تے اے دعویٰ الاللہ دا بھی سبب ہے, دعویٰ الاللہ دا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی دعوت دینا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ دے رستے دی طرف لوگاں بلاؤ, حکمت نہ بلاؤ تے اچھی نصیحت نہ بلاؤ.
او دا بہترین ذریعہ نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی تقریبات نے جیدہ اہتمام مسلمان کردے ہی کردے نے الحمدللہ. اور کوئی بھی اس نو ایدے وچے اگر کوئی کلمہ گو بھی کدی روکے نہ لوگوں واقع میں ٹھیک نہیں ایدی کوئی بنیاد نہیں کدی نہیں کسے منی ایدے نال والہانہ عقیدت تے محبت مسلمانوں اور اس دن دا اہتمام کر دیں. سب کیتا تو میں نے پہلے پتہ نہیں سی اس کا اللہ کہ مولانا آصف صاحب جو اکیلے آئے انہاں بھی فرمائے انہیں کیا بھئی اتھے بھی اساں جانا ہے رات میں انہیں کہ وہ بارہ میں توڑے نا پابندہ جیدے مرضی لے کر آختے میں بیٹھا پر انہوں نے کوئی ڈیرہ نہیں چھڑیا جیتے میں لے کے نہ گئے بارہ میں یہ ٹول لگائے لیکن ایک خوشی ہو گئی انجے ایک آدھر کولمبس ٹولیا ہی سفر تھے تے اگول امریکہ نام تھے میں انجے ہی نہ اجازت دی تھی میں پتہ کوئی نہیں سی بھائی توڑا پھر جڑا کڑی جگہ تے کس طرح مطلب ہے کون خطیب ہے کس طرح تو انہوں نے اچانک آکھے میں ہوتے سید صاحب خطیب نے علی عمران انہوں نے نائے تو ہے آجی چاک دے میں آکھے آئی تے آکھ سو بھئی آجی چاک میرا داد کا پنڈ ہے میرے دادے دے والد جڑے نے انہوں نے قبر آجی چاک دے انہوں نے والد بھی آجی چاک دے آجی چاکیے سن آخ دے جس پنڈ میں چسی آنا ہون رہن دے تے وہ بھی ساتھ پشتہ دوران دے بھی جو دو بزرگ لے لوں آجی چاک دے انہوں نے شاہ صاحب تیاری میری ملاقات ہوئی پھر دس سے میں فلانا چاہیے میں بڑی خوشی ہوئی میں کہ جو کولمبس نے امریکہ ڈھونڈ لے میں اپنے شاہر ڈھونڈ لہذا میں رات انہوں نے محفل کے اندر حاضر رہے الحمدللہ کہ توڑے کو پہنچ گیا ہونا مولانا تقریر کر رہے سن میں اندر تان آیا میں کیا مولانا اپنے موضوع مجھے چاہتے ہیں مجھے نبھان ٹھیک ہے میری وجہ تو تقریر نہ چڑھے ساڑھا یہ مولوی نے آپ میں سبیدہ بھی ہوتا ہے بس دوجہ جا کے بریک نہیں کرانی لہذا میں پیش آٹ کے میں اگر جمیں اپنی طبیعت نہ تقریر کر رہے ہیں مقان مسئلہ کرن جس طرح مطلب طبیعت ہوتے مطابق شاہ صاحب نے میں یہ یہاں کے عرض کیتا ہے میں کہ میں میرے آنے کا مطلب یہ نہیں وہ تقریر چھاٹ دے کرن تقریر اپنے لوگوں تقریر چلن دے دے دو تو ٹھیک ہے پھر میں حاضر ہو جاؤں اللہ تعالیٰ تہاڈی محفل قبول کرے انہوں نے ذکر پاک قبول کرے جگہ انہوں نے کیتا ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا اور خوشی نہ کرنا نال گل ہے خوشی نہ کرنا ایک اپنے وقت دے امام ہوئے نے فلسطین دے انہوں نے نائے سید عبدالغنی نابلسی یہ نابلوس شہر ہے فلسطین کا بڑا مشہور اتھے لے بزرگ ہوئے بہت بڑے اپنے وقت دے عالم امام گزرے انہوں نے کہا کہ میں اپنی کتاب دے اندر ایک جگہ لکھ دے سیرت محمدیہ عربی میں چونہ دی کتاب ہے انہوں نے لکھ دے کہ میں ایک دفعہ میں نبی کریم علیہ السلام دی زیارت ہوئی تو میں پوچھا یا رسول اللہ اسی بڑے خوش ہونے ہیں تھوڑا ذکر کرنے ہیں تسی بھی ساڑھے تے خوش ہو دیو ایسی تے خادمہ تھوڑے غلامہ امتیاں تے اسی بڑی خوشی نہ تھوڑا ذکر کرنے ہیں تے محبل کرنے ہیں یا رسول اللہ تسی بھی خوش ہو دیو فرمایا عبدالغنی جیڑا بندہ میرے ذکر نہ خوش ہوئے میں وہ سمتی تے خوش ہوتا ہوں ہزار اس موضوع دے اتے خطاب ہوندے نے تے مضمون بیان ہوندے نے کیونکہ اس تو بڑا مضمون ہی اور کوئی نہیں ایک بڑا بڑا مضمون ہے تے بیان کرنے والے جڑے نے ہر رنگ دے ہر زبان دے ہر علم دی ہر طرح دے تے ہزاروں باری انہوں بیان کیتا ہے لہذا طور طریقہ ایک بیان دا جنہوں بدل دے بندے لیکن وہ مضمون نہیں بدل دا مضمون ہوئے لیکن طور ہوتا اسلوب ہر ایک دا اپنا اپنا ہوتا ہے تے ہون اس جگہ جس اسلوب نہ میں گل توڑے کے کر رہے ہیں
وہ یہ وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی جڑے بھیجے نے سب نبی وہ کہیں واسطے بھیجے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے طرفوں لوگاں اتے ایک دلیل اور حجت قائم کرنے واسطے نبی بھیجے. ایک آیت ہے جڑی تہاڈے سامنے پڑھی رسلا مبشرین و منذرین ڈر سنان والے تے خوشیاں تے امید دیاں گلاں دسن والے رسول میں بھیجے نے اپنی مخلوق وچ بندیاں وچ. تے بھیجے کیوں نے لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ تاکہ لوگاں دی حجت بند ہو جائے تے اللہ دی حجت لوگاں تے قائم ہو جائے. میں پنجابی تقریر سے تو کرنا ہے تسی سمجھ سکو ٹھیک ہے. عربی قرآن شریف میں انہوں دا ترجمہ تو میں پنجابی کرنا پہ گیا لیکن تسی گل بھی سمجھ نہیں میں گل ہو کی رہی. اللہ فرماتا ہے بندیاں دی بھی ایک حجت ہے ٹھیک ہے. باویں کامل ہوئے تو باویں انجی میری حجت ہوئے پنجابی آڑی یعنی بندے کو کوئی نہ کوئی جواب دے دے. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دہاڑے رسول بھیجیو بغیر ہی اگر میں بندے بلا رہے میں دانے حشر بھیج تے انہاں میرے ہر گل دا جواب کڈنے دی کوشش کرنی. اساں آخنا تو کلمہ تو نہیں پڑھیا ہونا کہ سن پتہ ہی نہیں لگا. تے اللہ فرماتا ہے انہاں میرے نال جڑیاں قیامت نو حجتاں کرنیاں نا بندیاں انہاں حجتاں نو بند کرنے واسطے تے میں اپنی دلیل قائم کرنے واسطے اپنے رسول ہی نے کوئی پہلو گل چھڑے تاکہ انہاں دا بیان ہی بند ہو جائے. قیامت نو انجے نہیں کر گلا بنا لگ پون میں یہ آ کے تساں کوئی چنگا کام کرو سانوں پتہ ہی نہیں سی اسی واڈ کے میں کر دے ہن اوتھے میں انہاں دیاں کہانیاں سنن لگ پواں. اللہ فرماتا ہے انہاں دیاں کہانیاں مکڑیاں نہیں سن کیوں کہ میں انہاں نوں انج دا بنایا ہے بجتی انہاں تے گلاں کرنیاں میرے نال تے میں انہاں دی گلاں سنا قیامت والے دہاڑے نہیں سنن لگا کیوں وہ فیصلے دا دہاڑا ہے کہانیاں دا تھوڑا دہاڑا ہے. تو کہانیاں نہیں میں سننیاں میں فیصلہ کرنا ہے. وہ تو اللہ ہے ٹھیک ہے اللہ ہے نا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی تے ظلم بھی نہیں کرتا تو انہیں انصاف بھی کرے تے گل بھی نہ سنے تے انصاف والا تے گل سنتا ہے نا. فرمایا میرے ولو میرا رسول تہاڈی ہر گل سن سی تے تہاڈا بیان مک لیا تے اپنا بیان وہ کرے گا جہدے وچ اللہ والی ساری گل بیان کر جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دب کے بولو دب کے نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے سینے سے زور لا کے نعرہ حیدری. اے میں اس تو عرض کر رہا ہوں یہ جھٹکا علاقہ ہے تے بالکل خالص گندم کھاندے ہو نا تسی کیڑا ملاوٹ والی کوئی یا میدا شیدا ہوندا ہے تے او بندیاں دا حال ہی کوئی جڑی شہراں وچ بیچارے رہندے نے مسا مار کے شہراں نوں اشارہ کردے دیہات دے وچ تے اللہ دی رحمت ہے اصلی گندم تسی کھا رہے ہو لہذا تہاڈا بولنا چاہیے اور یہ سالانہ تقریب ہے اے دے اندر کوئی ادھار نہیں. دب کے آکھو سبحان اللہ. حجت دا مان ایک گل میں طور پر عرض کر دیا وہ پنجابی والی حجت میری حجتاں وہ کرتے نے انجے وہ عربی میں حجت باقاعدہ دلیل نو آخدے اے ساڈی پنجابی میں جڑے اسی آندے نو لڑا حجت کردا وہ لفظ غلط ہے. وہ اساں ایک عام مفہوم کبا وچ لیا یعنی اچھائی والا مضمون نہیں ہوتے وچ اسی جڑا آخدے نے لڑا حجتی بندہ ہے وہ نہ سی سمجھنے کہ یہ ماڑا بندہ ہے لیکن اے اللہ تعالیٰ دی حجت اور چیز ہے دلیل مانا ہوتا. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اس طرح اساں اپنی حجت ابراہیم علیہ السلام نو حجت بنا کے انہاں دی قوم دے اوتے ابراہیم نو حجت بنا دیتے جڑی اساں دی زبان تے جاری کر دیتی. اے بھی حجت
دا وہ دوسرا لفظ میں تو سنا چکے دیتے کہ رسول اللہ دی حجت نے اللہ دی دلیل نے دوسری آیت بھی جو ثابت ہویا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے اور حجت بنایا ہے تے حجت دلیل کامل نو کہنے ادھی دلیل نو آخ دے ادھی دلیل نو حجت نہیں کہنے اللہ دی طرفوں کامل دلیل نو حجت آکھاں گی تے نبی اور رسول نے کامل دلیل تے کامل دلیل دا کی مطلب ہے کہ جی جو کچھ نبی ہے نا یہ نہیں کہ نبی جڑی گل پیا کردا وہ تے حجت ہے تے جڑا متھا ہے نبی دا وہ نہیں حجت نہ نبی دا سر بھی حجت ہے وہ دا متھا بھی حجت ہے وہ دا نک بھی حجت ہے وہ دی آنکھاں بھی حجت نے وہ دا چہرہ بھی حجت ہے وہ دا قد بھی حجت ہے سبحان اللہ یعنی قد دا عجد ہے وہ اللہ اپنا تعارف کراندہ ہے اس کا لام میں وہ ربان جس ایس شکل دا رسول بنائے ایدھے بچھوڑ کشید کرو نا چھکو نا ذوق یا کو سبحان اللہ مطلب نبی چلدی پھرتی اللہ دی دلیل ہوتا ہے دلیل لدائے نہیں بلکہ نہ فلسفہ بیان کرے جینا مسئلہ کرے وہ مسئلہ تے حجت ہوتا ہے آپ کوئی نہیں حجت ہوتا جی ہو جی ابھی ہوئے کوئی نہ فرمایا نبی دا کدی ناک سونا نہ ہوئے تامی میرا رب تے آگے گا چلدی حجت کر لیا بڑے تے بھی نہیں صحیح ہون سمجھ آئی آگے سمجھ نبی دا قد بھی دلیل ہے نبی دا جسم دلیل ہے نبی دی آنکھاں دلیل ہے نبی دا نسب بھی دلیل ہے نبی دا حسب بھی دلیل ہے نبی دا نسب بھی دلیل ہے نبی وچ عیب کسے حصے وچ بھی پایا جائے تے انگلی رب تے اٹھے کیوں اس واسطے کہ تو سمجھے کیا ہے حافظ آباد دے اندر بھی ضلع حافظ آباد دے اندر بھی دریاں تو کئی چادراں یہ بڑی ہوندی پرانے زمانے میں بڑی سن کھٹیاں دی آواز میں ایک رات رہا ایک مولوی صاحب میں کہا کہ جی کھٹک کھٹک میں کوئی میرا دیتے اچھی آدمی ہو گئے یہ حال سیال کو اڑتا ہے یہی فیصلہ بات ہے مطلب انڈسٹری شہرہ کے اندر تو تسی جان دے ہو کہ ہر فیکٹری اپنے انجینئر نے آخری اور اپنے مکینکر کہہ دی کہ کچھ اجیاں شہی تیار کرو آئٹم اجیا جیڑا ساڑی فیکٹری دا تعارف ہوئے مطلب نمونے دیا چیزاں سیمپل بنا کے دیو انہوں پھر جیڑی بڑے ایگزیبیشن کر دیں نا دبئی کر دیں اور ملکان فیکٹریاں دا تعارف او دے بیچو سیمپل لا چڑ دیں تاکہ او دے بلو ویخ کے پھر فیکٹریاں آرڈر ہوں گے اے شاید سان بڑھا کے گھلو یہ دا مطلب ہوتا ہے وہ معیار کوالٹی اے چیز اسی بنانے ہیں رب تعالیٰ انہوں حجت کیوں آدھا ہے تو برہان کیوں آدھا ہے رب آدھا میں خالق تے توڑا سارے آدھا پر جنہوں نے بطور سیمپل میں دنیا کے پیش کیتا ہے میرے نبی نے اللہ اکبر تے مسئلے لمبے ہو جان کے میں تے بچوں صرف کرنی میلاد علی گل ان تو انہیں عرض کرنا عام بندے میں کئی کھانے بھی پیدا ہوندے ہیں اننے بھی پیدا ہوندے ہیں نبینے بھی پیدا ہوندے ہیں ہاتھ کٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں پیر کٹے بھی پیدا ہوندے ہیں تعامل خلقت بھی نہیں ہوندے تو کو پوچھے میں یہ کیوں کرنا ہے اور میں اس تو کرنا ہو تو پتہ لگے وہ کوئی ہے اے نہیں با آپ پہ کوئی فطری طور سے پیدا ہو گئے ہو لہذا ایک کو جائے پیدا ہوندے ہو میں میرا ایڈا کنٹرول ہے کہ میں تو توڑے انگوٹھے ہوتے جڑے اے پرنٹ نے اے بھی ایک دوجہ نہ رہتے نہیں پیدا کی اتنی بڑی نہ رہے تو نہ نادری آنا لاندے نہیں ہے تو کسی کی تو دوجہ نہ رہتا ہے اللہ میرا میں ایڈا کنٹرول ہے میرا اس سے کنٹرول ویچی میں کھانے بھی پیدا کرنا نبینے بھی پیدا کرنا کیوں
تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے بھائی فطری طور سے یہ پیداوار نہیں ہونی سی کہ کو جائے میں صحیح پیدا ہونے نہیں، میں صحیح بھی کئی بچ مسپرنٹ بھی سارے پیدا کرنا تاکہ تمہیں خیال آ جائے گے کہ پیچھے کوئی بنان والا بیٹھا ہے۔ تے جب سارا تس لاکھ تو زیادہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام انہوں نے نہ کسی دی اکھ ٹیڑھی ہوئے، نہ کسی کا قد کو ہوئے، نہ دے وچوں کوئی غیر تام ہوئے، یعنی مکمل ہون سارے تام الخلقت، بلکہ تام الخلقت کے لانا ہے۔ محدثین آدھے نے ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا و منزہہم عن المعائب والنقصان۔ نبی وہ ہوتا ہے جی دی خلق بھی پوری ہوئے، جی دا خلق بھی پورا ہوئے۔ دب کیا کچھ مان ایک بھی نبی دیا نہیں ہویا جی دا خلق نہیں پورا، یعنی تخلیقی کو کمی رہ گئی ادھر، ایک بھی نبی دیا نہیں ہویا۔ ٹھیک ہے، ایس تو میں آدھا ستوان بھئی گھلتے مسئلے دیئے نا کہ قرآن پڑھ دینے، کتاب پڑھ دینے، تورات پڑھ دینے، زبور پڑھ دینے، انجیل پڑھ دینے، کردار انہوں دا ٹھیک ہے کہ کجی تعمل خلقت نہ ہونا تو تاوی آدھے علماء سے ہنر میں اخنا سانو اس گلنار کی وہ آپ پورا ہے یا نہیں؟ فرمایا نا نبی دا وجود بھی میری دلیل ہے، نبی دا علم بھی میری دلیل ہے، نبی دی سیرت بھی میری دلیل ہے، نبی دی صورت بھی میری دلیل ہے۔ اگر کبھی کوئی بھی نہیں ہوگی اور وہ پاک ہونگی، منزہ ہونگی عن المعائب والنقصان، ہر عیب تو پاک ہون دے کہ ہر نقص تو پاک اے ان اصول تو میں عرض کر دیتا ہوں، میں کوئی اس اصول کو جاری کروں۔ کسی دا دادا پردادا لکڑ دادا 6واں دادا 7واں 8واں 9واں 10واں کافر ہوئے جی، پچھلی 9 پشتہ مسلمان ہوں تو یہ دی صحت تے کی اثر ہے؟ پنجاب دی مقامی قومہ دی وڈیرے انہوں دی ایک تاریخ ہے کہ کیڑی صدی چ مسلمان ہوئے، یہ کوئی سارے عرب تھوڑے میں بھائی یہ حضور کے زمانے تو مسلمان نے نہیں، انہوں دی تاریخ ہے کہ کدی وہ بعد وچ بھی ہوئے انہوں دی مسلمانی ہوتے ہوتے کی اے دیتے نقصے با انہوں دا فلانا دادا جڑا ہے وہ مسلمان نہیں، فلانی صدی تو مسلمان ہوئے، کوئی عیب نہیں نہ لگتا، لیکن اللہ نو یہ عیب لگتا ہے کہ حبیب آدم تو لے کے تیرے باپ عبداللہ تک وچ ایک بھی میرا منکر ہو گیا نا جی میں کول تیرا نور رہا ہوئے تو میں اے بھی تیرے واسطے برداشت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی بدل سمجھو سو ہے سبحان کی پڑھ سے میں یہی تقریر کرنا، میں عرض کرنا نبی پاک علیہ السلام انج دے انوکھے شان والے نبی نے کہ آپ فرماندے نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے باپ ایک تے کسی پتہ ہی نہیں بھائی، اتنے باپاں دا پتہ ہی کسے ایک تے حضور ایڈے خبردار نے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے علم الانصاب دے ماہر نے نا 10 پشتہ جان دے ہوں گے 20 پشتہ جان دے، آدم دا کون جاندا ہے؟ نہیں جاندا، ان جے اندازے نال گل سکے تو حضور اندازے نال کردے ہی نہیں، حضور وہی کردے جیڑی رب کردا ہے۔ ایک تے پتہ ہے آپ کو کیوں کہ دوجا بندہ ضمانت نال گل کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے بزرگاں کو میں گئی ہے ساڈے جی شجرے میں سی آنا سیدہ یہ شجرے کو وہی دے یہ تو ضمنی چیز ہے، کسی لکھے رہے تھے پر میں نے فرمانا کہ ہے ضمنی نے انصاف کدی کتھی نہیں ہوئے، لیکن آج تو 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے دے لوگ عام بندے جھوٹ نہیں سر بولتے، گھاٹا معاشرے میں جھوٹ نو
برا سمجھا ہے ضروری نہیں کہ مسجد کا مولوی نہیں جھوٹ بولتا، انہوں نے کہ دارے بیٹھا ہے پنچایتی بندہ بھی جھوٹ نہیں سی بولتا، اور کوئی ان ڈر بھی نہیں ہوتا، صرف اس تو آتا سی میں نہ اپنا نام بدنام ہونے دینا نہ میں اپنی پنچایت گندی ہونے دینی، کیونکہ اعتبار لوگوں کا قائم یہ دیتے کہ گل انصاف دی کرتا تو انصاف ہی کرتا سی۔ حتیٰ کہ میں تو مثال درج کرا کہ انسان اتنا احساس کرنا لے آن کہ کئی سکھاں تھی ہندوؤں کی پنچایتان وہ بھی بے انصافی نہیں سن کر دے، اس واسطے کہ وہ اس گل تو ڈرتے سن کہ سارا بھرم رہ جائے، باویں خدا تے یقین نہ رکھ دے پر اپنے آپ تے اتنا رکھ دے سن اپنا نام گندا نہیں ہونے دینا، انصاف تو بیلیا نہیں ہونے دینا۔ ایک ایسا زمانہ ہوئے گا جیدے وچ لوگوں نے بھرم بھی رکھنے واسطے کدی جھوٹ زبان تے نہیں آیا انہوں نے۔ ایک ضمنی گل عرض کر دی تھی تو میں عرض کرنا پیا کہ خلق کامل خلق کامل دی حد ہو گئی، میں فرمایا نہ تے کوئی نہ بچو کافر ہوئے تو سبحان اللہ، نہ ہی نہ بچو کوئی بدکار ہوئے۔ دیکھو نا ساڑھے جی مسلمان کلمہ گو بھی ہوئے، مسلمان ہی صداندہ ہوئے لیکن بے عیب نہیں ہوتا، بے عیب نہیں ہوتا، سارے لوگ بے عیب نہیں ہوتے، گناہگار بھی نے ساڑھے جائے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم تو لے کے عبداللہ تک صالح لوگوں نے سلبہ بچو تے صالحہ عورتہ نے رحمہ بچو ہے، نہ میری مامت کوئی ایسی ہوئی ہے جنہیں صفات کے تعلق قائم کرنا، نہ میرے باپ تو کوئی ایسا ہے جنہیں صفات کے تعلق یہ صفت ہے آپ خود بیان لم اللہ ینقلبنی من اسلاب طیبت الہ ارحام طاہرت من لدن آدم الہ ان ولدنی ابی و امی۔ اینج کدی بھی نہیں ہویا کہ میرے والدین دا کدی تعلق نکاح تو بغیر ہویا ہوئے، نکاح دے نا تعلق ہویا یعنی جائز تعلق ہویا انہوں دا، پھر یہ کہ خیر ہوئے نے، خیر لفظ آپ نے بولے خیر ہوئے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر ہر صدی کے اندر یہ سب تو بہتر لوگ سب رب نے میرا نور انہاں کو رکھے، سب تو بہتر لوگ جڑے نے انہاں کو میرا نور رکھے، حتیٰ کہ میں اس قرن میں پیدا ہویا تو اس قرن میں جڑے سن وہ بھی سب تو بہتر لوگ سن، ہر قرن دے بہترین، اور بہترین کے نام دے بہترین کے ناکسر بہترین بھی ہوں اللہ تعالیٰ دے رسول کو سمجھنے پانے میں بہترین کیڑا ہوتا ہے، ساڑھے نزدیک بہترین کیڑا ہوتا ہے بھائی، بڑا بڑا پیارا ہوئے، بڑا لواب ہوئے، بڑی ہوتی گڑگڑیاں کارا ہوں، بڑا ہوتا نظام ہوئے، بڑے ہوتے نوکر شاکر ہوں، بہتر کہنا رب بہتر ان کا دائرہ ایمان میں سب تو بہتر ہو، حتیٰ کہ ہمیں غلام ہوئے۔ ایک قرآن کی آیت ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ایک غلام جڑا اللہ تے ایمان رکھتا ہے نا، اللہ تے ایمان رکھتا ہے مومن ہے، او آزاد بندے نالے بہتر ہے جڑا مشرک ہے، آزاد مشرک ہے غلام مومن ہے، اللہ فرماتا ہے مومن غلام آزاد مشرک نالو بہتر ہے، سمجھ آئی؟ اللہ جنہوں بہتر آدھا ہے وہ ایمان بھی وجہ تو آدھا ہے، ان کی مطلب نکلیا حضور فرماتے نے آدم علیہ السلام تو رہے کہ میرے باپ تک زمانے دے سب بہتر لوگوں کو میرا نور رہے، یہ دا مطلب ہے میرے آباء بچوں کوئی کافر بھی نہیں ہویا، سب مومنہ کو میرا ایک دلیل پیش کی تھی صحیح بخاری دی حدیث میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ مرزا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل اختیار کی تھی حدیث پاک وچ، اور توجہ کرنا ہی دیتے
کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ نبی علیہ السلام کی آمد تو پہلے دادا جان کو کلمہ پڑھے سن حضرت عبد المطلب مواحدہ کلمہ پڑھے ہوئے سن، لیکن انہوں نے وقت میں نبی کوئی نہیں سی، وہ کدے دین دے نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین۔ عرب دا یہ دور فترت دا دور ہے، وقفے دا دور ہے، جدے وچ اتنے نبی آیا کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد نبی عرب وچ حضور ہی آئے، انہاں تو پہلے کوئی نبی نہیں۔ ان کہتے ہیں فترت وقفے دا دور۔ وقفے دا دور میں ضروری یہ نہیں کہ حاضر دین اتے ایمان رکھن، انہاں نے ضروری جیڑا پچھلا دین آیا نبی ہے نا اس نبی تے ایمان رکھن۔ عبد المطلب انہیں کہ آپ حضرت اسماعیل تے ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اتے قائم نے، شرک کرنے والے نہیں۔ دلیل سبحان اللہ، دلیل ہے کہ حضرت عبد المطلب نو نبی علیہ السلام نے کافرہ دے سامنے فخریہ اپنا دادا آکھے۔ جنگ حنین وچ، حنین دی جنگ وچ نبی علیہ السلام جدو مقابلے تے آئے نا، ایک ہی جنگ جدے وچ نبی علیہ السلام آپ بھی تلوار کٹی، جسے وچ نہیں کٹی، رب اجازت ہی نہیں دی، فرمایا آپ یہ نہ کرو، صرف سامنے کھلوئے کرو، تلوار کٹ کے لڑنا نہیں، کیونکہ تُسا لڑنا ہے نا، ایسا اگر راہ کسے نہیں دے کھیل چلن دے علماء لڑن دے، آپ نہیں لڑنا۔ لیکن بیڑا آ گیا حنین وچ بڑا تکڑا، اور آیا کیوں؟ اس دیاڑے 30,000 تو بڑا لشکر سی مسلمانہ دا، کدی ایڈا لشکر نہیں ہویا جیڑا اس دیاڑے آئی، تے رب تعالیٰ نے ایک باری نے ڈولا پا دیتا اسلامی لشکر کو۔ کیوں؟ فرمایا تیرے بعد سنگیاں دا خیال ہی آج بتیرے ہیں، ہن بتیرے لڑ لین۔ رب دی شان ویکھو، 313 دے نال کھڑا ہے، تے جدن 30,000 ہے ادن تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے کھلوتا ہے، کی مطلب بالا ہن تسی بتیرے ہوتے لڑ لو، تے جو ہی بتیرے کر کے لڑنا چھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اللہ پیا بنو ثقیف نے لڑائی ہے، ثقیف بڑے تکڑے وہ بھی لڑاکے لوگ سن، انجدہ انہاں ماریا حملہ کیتا کہ حضرت علی مرزا فرماتے نے 16 قدم تھے میں حضور تو دور، حالانکہ میں ایڈا دور کدی حضور تو لڑے ہی نہیں، لیکن 16 قدم دور میں ساتھ بندہ تلوار لے کے حضور دے کول پہنچ گیا۔ میں سمجھا اور میں جمپ کرانا اسے جاواتا بھی میں او دے کولو حضور نو بچا نہیں پاواں گے، کیوں کہ اس طرح انہوں نے حملہ کیتا ہے۔ آپ فرماتے نے میرے دل کو خیال آیا علی تو کوئی رکھ ہے رسول دا، رسول دا رکھا تے رب جیڑا تو یہ سمجھ لے میں نہ گیا تو پتہ نہیں بڑھے گی، وہ بڑھے جو کچھ بڑھے، رسول رب دی حجت ہے، رسول دا ڈیفینس کرنا، رسول نو پروٹیکشن دینا، رسول دی حفاظت کرنا، وہ دے رب دا کام ہے۔ آج تک آپ کی کر دیں تو فرماتے میں تکیا حضور والے وہ کی کر دیں، عجیب آواز آئی کہ رسول پاک نے تلوار کر لئی اپنے ایسے بخاری شریف کے لفظ نے حدیث دے تلوار کٹی، فرماتے میں پہلے دن دیکھا کہ رسول پاک نے بڑی تیزی نہ تلوار اپنی کٹی کٹ کے تے آپ نے لفظ بولیا، کی لفظ بولے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اوہ شکیف آ رہے ہو تسی سمجھو کہ میں نسا سا نہیں لڑا گا، کیوں لڑا تھا نہ لڑا تھا یا نسا تھا یہ میں سچا نبی نہ ہوتے، سچا نبی تے نس نہیں سکتا کیونکہ نبی نہ جائے کروڑا کہیں، لہذا میں لڑسا تے دوجا نستا ہو ہے نہیں دے خون وچ ملاوٹ ہوئے، میں عبد المطلب
رجز جیڑی نا رجز یہ ہمیشہ فخریہ ہوتی رجز فخریہ ہوتی بہادر جس میں مقابلے تے بول دے نا آکے آدھر میں آجدہ وہ آجزی تو نہیں کہہ رہے ہوتے فخریہ کہہ رہے ہوتے رجز جدوں بھی کوئی بہادر پڑے گا تے وہ فخریہ پڑے گا تو حضور نے فرمایا فخریہ طور تے اپنے آپنوں کسی کافر دا بیٹا سدانا یہ حرام ہے کافر آباد ہے تسی فخر نہیں کر سکتے کیوں کہ جیدے آبا کافر ہوں وہ اپنے آپنوں اسلام دا پتر سدے کیوں کہ وہ بیٹا اسلام دے وہ دا نسب اسلام تو شروع ہوئے گا کہ اپنے آپ دے فخر اس گل کرے کہ میں اسلام دا بیٹا اس گلو دلیل پکڑے آنا حضرت رحمت اللہ پورا رسالہ لکھے آئے دیتے مستقل کتاب لکھی فرمان لگے اگر امت نو منع کر دے نے تو پھر خود بھی فخر نہیں سر کر سکتے جے انہاں دا ایمان نہ ہوندا تے انہاں نو کدی فخریہ اپنے آپ نو انہاں دا بیٹا نہ قرار دیندے تے جدوں کفار دے مقابلے وچ آپ فخریہ انہاں دا پوترا ہونا بیان کردے نے یہ دلیل اس گل دی کہ نبی علیہ السلام دے والدین جنہ کو نبی حضور دا نور رب نے رکھے اور سب موحد نے اور کلمہ توحید انہاں دے سینے موجود سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سنیوں کے اے مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے خلق دے اندر کسی رابطہ کے نسب دے اندر بھی سی او دیش بھی کمی نہیں چھوڑی کمی نہیں چھوڑی آج کل بعض لوگ اس گلوں بیان کر دیں آپ دی صفات مبارکہ کیسی ہوں گیا علم مبارک کیسا ہوئے گا بھئی جد رابطی حجت نہیں تو حجت کسے والے بھی چوک کر جائے تو وہ بھی سوال رابطے آئے گا کیوں تیری دلیل تو چپ کر گئی لہذا کوئی مسئلہ ہوئے دین دا ہوئے دنیا دا ہوئے اسے چپ نہیں کرنا وہ دا جواب دے رہے اور دیوے کا بھی ہو جڑا بالکل حقیقت دے مطابق ہوئے جھوٹ نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ سچے دا جدو سچے دی حجت نے رب تو زیادہ سچے کوئی نہیں اس رب دا جڑا حجت بن کے آیا وہ دے تو بھی سچا زیادہ مخلوق میں کوئی نہیں ہو سکتا لہذا خلاف واقعہ بیان بھی نہیں کریں گے کہ وہ جس طرح کوئی مولوی چرب زبان ہوئے تو جو چپ نہیں کرے باہمیں غلط کرتا ہوئے پیا تبھی چپ نہیں کرتا ہوتا مطلب میں چپ نہیں کرنا لیکن نبی دائی میں یار نہیں نبی چپ بھی نہیں کرے گا تو کرے گا بھی سچی گل بیان کیوں کہ وہ سچے دی حجت ہے جھوٹے دی حجت جھوٹ بولے گی دے سچے دی حجت ہے تو سچ بولے گی لہذا نبی زمانہ زیر و زبر ہو جائے کبھی غلط گل نہیں کرے گا کیوں غلط کرے گا معاذ اللہ تے حرف اللہ بھی آئے گا لہذا ہر گل دے اندر کامل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے نکی انتظام کی دیکھو اسی تکنے ہاں اکھانا اکھانا تکنے اکھان دے پردے کمزور ہوں گے نکلا لینے بتا کے شیشے بھی جو اکھان دیکھ لئے درست دیکھ سکن لیکن اللہ دے یہ حجت دلیل ہوتا ہے وہ تکنے وچ اکھان دا محتاج ہی نہیں اللہ دے نبی کوئی سوال ہوئے جس جہان دا بھی وہ دیکھنا چاہن کہ اللہ فرماتا کمل کر وہ کمل کر کے جیڑا جہان ہوئے رب انہوں دکھا دے علماء نے لکھا نحنو نرل اشیاء بواسطت الحصے ہم لوگ دیکھتے ہیں حواس سے حصے بصر سے آنکھ کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں فرمایا نبی حواس باطنہ نال دیکھ دے آنکھ بند کر لوے تو سارا جہان تک لے دے کان بند بھی کرے تو سارے جہان دی سن لے دے سارے کئی بڑے بڑے قابل مدرس علماء نے مسئلہ کیتا وہ چونکہ ساڑھی آنکھ کندی پیچھے نہیں تک سکتی موٹا پردہ ہے سکیل اس سے طرح نبی اللہ دی بھی نہیں تک سکتی
یہ جواب ساڈے اہل سنت علماء نے یہی دیتا ہے. انہوں نے کہا کملیا ساڈی اس تو نہیں تکدی بس ساڈی تے بغیر اکھ تو تکن دی طاقت نہیں تے نبی اللہ جڑا ہے وہ حواس باطنہ نال دیکھدا ہے وہ اکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے ورنہ سارا جہان دیکھنا کسی کی اکھ کی طاقت ہے منظر پھیل جائے گا تو اکھ پھیل جائے گی اکھ پھٹ جائے گی پھیل جائے گی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرماتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض اساں سارے آسمانہ دے عالم تے زمینہ دے عالم ابراہیم کو دکھا دیتے تو سارے عالم کی میں تک رہے سارا جہان کو تک سکتا ہے اکھنا کتنا پھیلاؤ ہے اکھنا نہیں تک سکتا انہوں تک لیا کیوں فرمایا اکھنا ایک ذریعہ دیکھنا تاہم بیان کرنے میں ورنہ ابراہیم علیہ السلام آنکھ بند بھی کر لیں تو سارے جہان کا مشاہدہ کر سکتے کیونکہ انبیاء کرام حواس سے محتاج نہیں حواس سے محتاج نہیں ہے دیکھنے واسطے اکھیں نہیں محتاج سننے واسطے کرنا دے محتاج نہیں لہذا یہ جیاں گلا او بندے کر دیں جنہاں انبیاء دے حواس دے مقام دی خبر ہی کوئی نہیں خبر نہیں جان دے کہ انبیاء کرام کڑے حواس رکھ دے حکم لے اسی تے شکل تے مجسم چیز دیکھنے انبیاء دے حواس دی کی مثال دئیے بجی دی صورت نہیں رب تعالیٰ جنہ جسم ہی نہیں نبی علیہ السلام تے انہوں رب تعالیٰ دی ذات دا بھی مشاہدہ فرما رہے اتنے بلند مقامات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام دے اور خاص ایک طریقے انہوں دا اپنے رب نال امام غزالی رحمت اللہ علیہ انبیاء کرام دی شان بارے علم لکھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نال ایک رب تے انبیاء دا خاص او دا طریقہ ہی ہو رہے او دا دور ہی ہو رہے کیوں اس واسطے کہ جد رب تعالیٰ واسطے کسی عالم دا تعین ہی نہ ہوئے امکانی عالم دا تعین نہ ہوئے پھر او دن رابطہ کون رکھے بھائی او دن رابطہ کون رکھے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے ایک خاص طور عطا فرمایا ہے کہ وہ امکانی عالم نہ بھی ہوئے تے نبیاں دا او دن ربط ہوتا ہے انبیاء دا ربط ہوتا ہے اپنے رب نہ انبیاء دا ربط موجود ہے اور ایسا موجود ہے جدے وچ ظن گمان تخمینہ شک اے ہوتا ہی کوئی نہیں قطعی و یقینی رابطہ ہے انبیاء دا اور جتھے سارے انبیاء دے حواس دی انتہا ہوتی ہے اتھو جناب محمد رسول اللہ دے حواس دی ابتدا ہوتی ہے اس کے در حواس کامل نہیں نبی کریم علیہ السلام دی اور اے حصے بصر حضور دی اے حصے سماع حضور دی اے طاقت اللہ دی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدے وچ رب تعالیٰ نے آپ دی خلق بھی کامل فرمائی ہے آپ دی خلق بھی کامل فرمائی ہے اس شان نال آپ رب دی حجت نے اور رب دی دلیل ہے اور او دے اتے امت نو بھی کامل کی دار کیونکہ یہ جڑی امت ہے نا جڑی نبی پاک دی امت ہے یہ ساریاں امتاں تے نگران ہیں زورا وقت سبحان اللہ ساری امتاں دی نگران امت ہے کیوں کہ اللہ فرماتا ہے آخری امت کو میں ساری امتاں دا گواہ بنایا ساری امتاں دا گواہ بنایا کیا مطلب جانے پہلی امتاں اپنے نبیوں نال مناقشہ کرن گیا مناظرہ کر جان گیا کہ تسا صحیح پیغام ہی نہیں سن دیتا انبیاء کرام پیغام نہیں دیتا سا صحیح پیغام دیتا ہے یہ نمی حجت کری تسا اللہ فرمائے گا اچھا انبیاء کرام کوئی اپنا گواہ لے آؤ وہ تسا صحیح حق ادا کیتا ہے اللہ گواہ ہونا تھرڈ پارٹی گواہ ہوتی ہے یہ تیجا فریق کے رہ جی تو ایسی بطورہ گواہ پیش کری رب تعالیٰ فرمائے گا پریشان نہ ہو وہ آخری نبی دی جڑی امت ہے نا محمد مصطفیٰ دی وہ تہاڈی گواہ ہے
دوسرے سپارے دی دوسری آیت جیڑی نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہ دے جیڑی مسئلہ بیان کیتا گیا کہ امت محمدیہ گواہ ہے ہر امت دی کہ گواہ دے کول ہوتا ہے یہ پہلے ہی بعد میں جو ہے نہیں کیڑی گل دی گواہ یہ تے پہلے نہیں موسیٰ علیہ السلام دے ویلے آنے جدو ہاں نہیں تے گواہ کس کر دے فرمایا اے تے نیسان تک دے پر انہاں دا نبی تک دا سی نا تے نبی جو کچھ تک دے اپنی امت تک کے بیان کر دے نبی دے علم اتے امت گواہی پیش کر دی انہوں چیلنج نہیں ہو سکتا انہوں نے گواہی اتے چپ کر جان گے کفار بھی سر چکا جان گے یہ تو اڈے مقام ہے امت محمدیہ دے مقامات نے کہ تہاڈی گواہی نو پہلی امتاں بھی چیلنج نہیں کر دیا جواب نہیں دے دیا چپ کرنا دیا نے ایک نبیاں نال کے چپ نہیں کر دیا ایک امت کے چپ کر دیا اپنے نبیاں کے چپ نہیں کرتے اس امت کے چپ کر جاندے پھر پوچھ دے والا کیوں چپ کیتے ہو نبیاں نال بڑا تکرار کیتا جی ہن فرمایا اے سن پتہ ہے انہاں دے جڑے نبی ہے او سن تکدائی بھی ہے اس نبی نے دسیا ہونے او دے دسن اتے گواہی دینا اگر اس واسطے اسی نہ انکار نہیں اتنی قوت ہے امت محمدیہ وچ انہاں دی گواہی وچ اور انہاں دے علم وچ کیوں کہ انہاں دے نبی دا علم تکڑا ہے تو دی وجہ تو امت دا علم بھی تکڑا بنے جائے امت کو حاصل امت گواہ بڑھائی گئی امت نو پاکیزگی عطا فرمائی گئی کیونکہ جب گواہ بڑھائی گئی نا وہ دے اتے یہ الزام آ جائے نا بھئی یہ تے جھوٹا ہے تو گواہی رد ہو جاندی انہیں تے غور کرنا تو سب گواہی رد ہو جاندی اگر وہ دے اتے جرا ہو جائے نا بھئی جڑا گواہ ہے تے جھوٹا ہے محمدیہ گواہ ہے تے پہلے بندے امت دے کون نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار تے جے انہاں تے جرا ہو جائے گواہ تے جرا ہو جائے تے گواہ مسترد ہو جاتا ہے تے ساریاں امتاں دا اعتبار ہے امت محمدیہ تے پہلے گواہ ہو دے نے پہلے صحابہ تے پہلے اہل بیت اس امت وچ بھی اگر کوئی باس پہ کرتا ہوئے بس صحابہ پورے نہیں تو پھر مسترد نہیں گواہ یاد رکھو مسترد ہونے ایڈا اہتمام کر کے قدرت نے جیڑا انہاں گواہ بنایا ہے انہاں تے امت آپ نہیں کڑیجا پہ کڑوان دی پورے ہیں نہیں تو دوجیاں ان کا کی کڑوانا ہے اگلے آخرے آپ اتے بچو آدھن پر یہ تھے گلے نگلے نے کہ تھے جھوٹ بھی بول لیں دے معلوم ہویا کہ اللہ نہ لڑنے دا فائدہ کوئی نہیں امت سدھے لگو اللہ دی آدھے امت محمدیہ کبھی بھی جھوٹ سے گواہی نہیں دے گی کیونکہ میں انہوں بنائے عدل والی امت ہے جے نبی شان والا ہے کہ اس نبی دی امت بھی شان والی ہے دائیں نبی پاک فرمانے لا تتبع امتی علا دلالت رب نے میرے امت دیتی ہے جیڑی گمراہی دے کدی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی اگر گمراہی والے گل کرے گا تے چاروں نو جھٹلا دیں گے کہ تو کی بکواس کر رہے ہیں اے گل غلط ہے کیوں فرمایا رب نے میری امت وچ ایک آدمی اگر جھوٹا ہے تو چار آدمی سچ والے کھڑے کر دیتے ہیں پہلی امتار یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت جھوٹ سے جمع ہو جائے نا میری امت کدی جھوٹ سے جمع نہیں ہونے لگی میری امت کدی مشرک نہیں ہونے لگی میرے حیثل جماعت میری امت کدی کافر نہیں یہ تو اڈی شان ہے جیدہ حضور بیان کر دیں انہیں بندے بیٹھے ہو نا سارے غلطی تے تسی کٹھے نہیں ہو سکتے ایک وچو ضرور اس گل کا احساس کر جائے گا اسی کس نبی دی امت ہے کی غلط گل کرنے ہیں فرمایا ترائے بندے بھی میری امت اکٹھے ہونا تے ترائے گل غلط تے متفق
لگے ایک دا ضمیر انہوں تے ضمیر جے نسیاخ نہ وہ ہے پتہ ہے کہ وہ نبی دی گواہی ہے یعنی ہر بندے دے اندر موجود ہے وہ نبی آری وہ جو سے اس دے اندر ایمان بالرسالت جیڑا انہوں اس کرتے مجبور کرتا ہے وہ تو کلمہ پڑھے ہے کی کرنا ہے جنہیں ضمیر آدھی ہو نا وہ یہ چیز ہے ایمان بالرسالت سچے نبی دی امت نو انہاں دا اندر بھی اس گل تے مجبور کردا ہے تو سچے نبی دا امتی ہے تے جھوٹ نال کیوں لڑیا بیٹھا بول بول سچے بولے گا حضور فرماتے ہیں میری امت رب نے ہی نہیں بنائی میری گمراہی تے جمع نہیں ہونے لگی سچائی وہ سامنے کرے گی ضرور لے آوے گی میں تے تو اگر شک کریے نا حضور نبی کریم علیہ السلام دی امت دے او فرد جڑے امت دے قائد نے صحابہ کرام دا سی ہونا اس سنی نہیں دے صحابہ سمجھ کے اس سمجھ آنے کہ امت جدو بھی بولی ہے تو انہاں دے لیڈر وہی نے نا جڑے پہلے مومن نے یہ 15ویں صدی دے بندے سمجھیں وہ اسی پاک پوتر رہا پہلے ذرا کمزور رہا تو میں آکھے تیرا کڑا دماغ چل گئے جنہ نبی پاک نو سامنے تکے ہے انہوں نے مگر نمازہ پڑھی ہیں انہوں نے منہ قرآن سنے او کمزور نے تو 15ویں صدی جب کے تکڑا مومن بن گیا تو کہیں تکے ہے کدھا فیض تو حاصل کیتا ہے تو انہوں نے الزام لانا ہے جنہوں نے نبی پاک دا چہرہ تکے ہے آپ نے کلمہ پڑھایا انہیں کلمہ پڑھے لہذا یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دا قرب دی یہ برکت ہے قرب دی یہ برکت ہے انہاں جیا کوئی مومن ہو سکتا نہیں جیڑا ہوئے گا انہاں والوں تک کے ہوئے تقریر تو مشکل لگتی ہے سپہی لیکن اسلوب ہی بدلے گل ہوئی ہے سارے ہی کر دیں لیکن الگ اسلوب نہ کر دیں طریقہ بیان دے فرق ہوتا ہے ہون سمجھو نبی کریم علیہ السلام پوری امت کو پاکیزگی عطا فرمائی انہوں ستھرا کیتا حضور نے یذکیہم تزکیہ کیتا ہے یعنی تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے ستھرا کرنا نفس شیطان دے اثر تو پاک کرنا اے حضور دی ڈیوٹی آپ دی نبوت دا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی نہ بندیاں پاک کرنا تے جڑا پاک کرنا آوے وہ آپ کتنا پاک ہونا چاہیے کوئی بھی بھانڈا بھی دوڑ لگے نا کوئی خاتون یا مرد کوئی بندہ تو پڑھو اپنے ہاتھ تو سی کیا ان کو دے اپنے ہاتھ گندے ہوئے تو پاک کر سکتی ہو پڑھو اوپر تے جس میں ساری کائنات پاک کرنے دی ڈیوٹی لائی گئی ہے انہاں ستھرا کرو انہاں دے اندر بناوٹ نہ رہے انہاں دے اندر جھوٹ نہ رہے انہاں دے اندر بدکاری نہ رہے انہاں دے اندر فریب نہ رہے انہاں دے اندر مکر نہ رہے تو ان کتنا پاک ہو سی او اسی جس دے ذمے اے وے کہ ساری اولاد آدم نو پاک کرنا حبیب تیرے ذمے اور یہ قرآن پاک دی آیت یذکیہم انہاں نو ستھرا کر تزکیہ کر انہاں دا اور حضور تزکیہ کیتا ہے تزکیہ فرمایا اے نبوت ہے آپ دی اے رسالت ہے آپ دی سبحان اللہ تزکیہ کیتا ہے نبی علیہ السلام اس قدر عظمت نال پاک نے کہ حضور فرماتے ہیں جوئلت لیل ارض مسجدم و طہورا جدو میں قدم رکھیا زمین تے تے میرے قدم نال میری عزت واسطے رب نے ساری زمین نو پاک کر دیتا خصائص خمسہ دی حدیث بخاری شریف کے اندر لی میرے لیے اور وجہ نہیں میں وجہ
کہ رب نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. مسجد بنا دی تو سمجھ ہوں گے یہ سمجھے میں جتنے بھی کوئی نماز پڑھ لگے ان کی نماز ہو جاتی. تے طہورا پاک فرما دیتی, زمین پاک کر دیتی. کی مطلب اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تسی حدث لاحق ہے تو تیمم کر سکتے ہو, تو تیمم کرو گے تو تمہارا وضو ہو جائے گا. جنوب ہوتا میں تسی پاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے, مٹی نہ مسا کے کچھ وہ مٹی دے آلودہ کر دی نا کسی چیز گندیا کر دی, مٹی تو بچ کے نہ باندھ دی, کپڑے میں لگ جاتے ہیں 6 والی چھڑ دیو, اچھی نہیں نہ لگ دی مٹی. کیونکہ مٹی بھی تکڑی ہے نا, ساڑی بھی چو نکڑتی بھی تو نہیں. عرب ایڈا نہیں کرتے چندن چنان, کیوں وہ ریت تو باندھن تھا, ریت جڑی کپڑے میں جلان دی نہیں آپ پہ نکل جاتی, تو ساڑی تو مٹی بڑی کھپ جاتی. تاں ساڑے بندے زیادہ چھڑتے بھی نہیں سے, عرب کو نہیں چھڑتے, بالکل ریت تے جی ربر تے بہ جاتے ہیں بوٹ مار کے, بڑی بتکلفی نہ بات. گرامی قدر حضرات, جوئلت لی اللہ تو مسجدہ و طہورا, رب تعالیٰ نے میری وجہ تو زمین کو پاک کر دیتا ہے تے مسجد بنا دیتا ہے. اے حضور دی خصوصیت ہے. جس نبی نے قدم دیے برکت ہے کہ ساری مٹی پاک ہو گئی, تو جس نبی نے ہتھاں دیے برکت ہے کہ 1500 صحابہ حدیبیہ دے مقام تے آپ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. تو حضور بتا ہے کہ لم بولے فرمایا آج دے دن جنہیں 1500 بندے میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی نا, انہاں بچوں ایک لمحے واسطے بھی کوئی دوزخ نہیں جا سکتا ہے, سب نے سب جنتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تسلی نال حضور نے لفظ بولے ایک لمحے واسطے, ایک لمحے واسطے بھی دوزخ نہیں کوئی جائے گا. انہاں جو اللہ کا قرآن, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ علم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ان جنتی نے 1500 صحابہ دے بارے رسول اللہ فرمانے تے اونج بھی سنن نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے. حضور فرمانے جس بھی مسلم نے حالت ایمان وچ میرا چہرہ دیکھ لیا انہوں جہنم دی آگ چھوڑ بھی نہیں سکتی, مس بھی نہیں کر سکتی. حالت ایمان میں جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہم جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی. دوستو, بزرگوں, مسلمانوں, نبی علیہ السلام دی پاکیزگی دی ایک کیفیت ہے کہ قدم رکھن تے مٹی پاک, ہاتھ تے صحابہ, ہاتھ رکھن تے صحابہ پاک. اہل بیت دی کی مثال دیا, کیونکہ اہل بیت انہوں نے ہاتھ رکھن دی نسبت نہیں, نہ پیر رکھن دی نسبت ہے. انہوں نے حضور اپنا وجود آخر ہے. خاص طور پہ حضرت خاتون جنت نے کی فرمایا, انما فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرا جگر دا ٹکڑا ہے. ہاتھ لگیا جڑا پاک کر چڑھدا ہے, پیر لگیا جڑا پاک کر چڑھدا ہے, تے جنہاں نوں رب نے وہ دے وجود دا جز بنایا انہاں دے وچ کس طرح خطا ہے. بہت نعرے مارے والا نا تو سے بالکل دانا مبارکباد ہے. اسی موڑ میں گھڑ دیا کری ہوں نے, ہم تو سے بالکل کھوئے چھوڑا. ہاں جی, اے چیزیں ہوں ایتھے سمجھن والی پتہ ہے کہ جلے باس بندے آج نہیں ہے تاڑے موضوع نہیں انہاں دے روڑا پاندے رہندے, تو میں کہ نہیں یہ موضوع اگامی
تسی آپ مسلمان 15ویں صدی تے جڑے تسی اے نوجوان تے 15ویں صدی پیدا ہوئے نا سی تے 14ویں چ ہویا جی تے جڑے ہن بھی 22 سالاں دے ہوئے نے تے 15ویں صدی جمے تے جڑے 15ویں صدی میں جمے مسلمان ہیں حضور فرماندے نے کلمہ تو نصیب سوچ سمجھ نال تسا کلمہ پڑھیا ہے تہاڈی جڑی عزت دی حرمت ہے نا او کعبے دی حرمت تو زیادہ ہے 15ویں صدی دے مسلمان دی عزت دی حرمت قیمت کعبے دی حرمت تو زیادہ ہو جاندی کعبے تے انگلی رکھ کے حضور نے فرمایا 15ویں نہیں فرمایا آپ نے یہ فرمایا کعبے ایک مومن دی مال جان تے عزت دی حرمت تیرے تو زیادہ ہے تو سنتے رہتے شاعرہ کو کعبہ کی مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تو میں کہ سارے ڈھا دے پھر بنانے کس طرح بڑے مشکل بننے لیکن وہ لفظ بول دے میں کہ ڈھا دے جو اس کو ڈھنا دے کسی در دل نہ ڈھائے بندے سمجھے میں ایک تکڑی کی گل کر گیا میاں محمد صاحب کیا بولے شاہ صاحب تے ایک ہی گل وہ یہ گل ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ آپ نے کعبے تے انگلی رکھ کے باقاعدہ فرمایا کہ ایک مومن دی ایڈی قیمت ہے اللہ دے ہاں کہ او دی مال جان تے عزت دی قیمت حرمت تیری حرمت تو بھی زیادہ ہے سبحان اللہ تو اور غور فرماؤ نا موضوع کی ہے جیڑا نبی کلمہ پڑھا کے ایک امتی باہمیں 15ویں صدی جمعے او دی حرمت کعبے تو زیادہ بنا چھڑتا ہے تو جیڑا جگر نہ ٹکڑا ہوئے دی حرمت سبحان اسی آپ نالے قرب وجودی تے نہیں رکھ دے بھائی قرب وجودی تے نہیں رکھ دے قرب ایمانی رکھ دے لیکن قرب وجودی تے نہیں رکھ دے تے او ایمانی بھی رکھن تے قرب وجودی بھی رکھن تے پھر آجی ایسی ہو لوگ تے دم تیز کریے تے گل اپنے قیاس نہ کریے میرے قیاس ہے کوئی نہ ہے قیاس مال فارق ہے اینا کوئی وجود نہیں اے کمریا قرب نوافل جنہ لفظ ہے تسی حدیث روز سنتے ہو قرب نوافل تو اڈی مسجد دے اندر جو تو سپردے لائے تے اہتمام کیتا ہے نا کہ مسجد ہے تے جس طرح تو اہتمام کیتا تو سن دے رہا تو یہ کر قرب نوافل علیہ دی کی بڑا آمیت علماء بیان کر دے قرب نوافل علیہ دی اے شان بیان کر دے نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کثرت نال نفل پڑھتا ہے نفل پڑھے یا نفل عبادت کرے کثرت نال اللہ فرماتا ہے میری قدرت وہ دے ہاتھ بڑھ جاتا اے سنتے ہو نا حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے 2 جگہ تے آئی الگ الگ نفل کثرت نال پڑھے تے رب دی قدرت نال وہ تکن لگ پوندا ہے جے نفل دی قربت والا تکن لگ پوندا ہے رب دے نور نال تے فرضاں والا کی تکدا ہے تے جے فرضاں والا اے قرب پاندا ہے تے قرب وجودی دا کی مقام ہوے تو وہ کا ذریعہ فرض یا نفل نہیں وہ تے دے تو بھی اگے قرب وجودی رکھدا ہے تے جے قرب نوافل بندے نو مظہر بنا دیندا ہے رب دیاں شاناں دا تے قرب نوافل رب دی شان دا مظہر بناتا ہے تے قرب فرائض کی بناتا ہے تے جے قرب فرائض بناتا ہے تے پھر قرب وجودی کی مقام عطا فرماتا ہے یہ جنہاں حضور نے اجزاء فرمایا اپنے کون نے ہستیاں جنہاں اجزاء فرمایا پہلے حضرت خاتون جنت کو فرمایا دوسرے حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا شیر خدا نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ علی میرے بچو ہے میں علی بچو جامع ترمذی سنیہ دی کتاب ہے حدیث دی ہے بچو دیکھ سکتے ٹھیک ہے اے جزئیت دا مسئلہ بیان کی آپ علی مجھ سے ہے میرے بچو میں علی بچو بہو ولی کل مومن من بعدی اور علی قیامت تک مسلمانہ دا مددگار ہے اور دوست ہے
پھر تیسرا بندہ جس کو جز فرمایا نے اپنا کون ہے؟ امام حسین علی مقام. آپ فرمانے ہیں حسین منی و انا من حسین. حسین میں محمد رسول اللہ بچوں ہے تو میں حسین بچوں ہوں. یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث بات موجود ہے. سیاستہ دی کتاب اہل سنت پر جماعت ہے وہ دے اندر موجود ہے. ایک قرب وجودی قرب نوافل دی شان سنتے ہو نا کہ قرب وجودی دی شان تے قرب وجودی مٹی نو مس ہو جائے قدم نال تے پاک. صحابہ کرام قرب وجودی نہ پائے رکھ دے صحبت دا تعلق رکھ دے جز نہیں حضور دے لیکن قرب دی وجہ نال او پاک اور جنم دی آگونا تے حرام تے ایک بات ہو نے جڑے قرب وجودی رکھ دے کہ ایمان وچ بھی نہ دا ثانی کوئی نہیں قرب فرائض وچ بھی نہ دا ثانی کوئی نہیں جنہ دی ایک ایک رات پوری ایک سجدے چ گزر جاتی انہاں وچ قرب فرائض چ کون مقابلہ کرے گا. نہ قرب نوافل چ کوئی ثانی ہے نہ قرب فرائض چ کوئی ثانی ہے نہ قرب وجود چ کوئی ثانی ہے. تے جیڑا نبی اپنی ساری امت دی حرمت کعبے تے اونتے لے جاندے سبحان اللہ انہاں دے قرب وجودی والی ہستیاں جڑے اجزاء نے انہاں دا مقام و مرتبہ سمجھنے بھی سانو اللہ دے فضل نال جے ساڈی عزت جڑا نبی وداندا ہے اے اور قیامت تک دے مومناں نوں خوشخبری دے کہ تہاڈی حرمت رب نے کعبے تو زیادہ کر چڑی. وہ مسلمان کبھی بول نہیں سکتے کہ حضور دا اپنا مقام کی ہے. دنیا دے جس خطے وچ کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا اور میں بندے آتے سن ایک مولوی سن بڑا عجیب مولوی سی آئی تسی یورپ جاندے کی ہو لین ٹھیک ہے یورپ کی لین جاندے میں کہ تو وچ حصہ وکھرا کرانے جو بھی لین جاندے ٹھیک ہے میں کہنا وہ جڑے بھی جاندے نو آ کے تو پٹھیاں تے آرڈر کر دین لاکھ ہیڈ سٹو سن کوٹے کے پٹھنے نویں بنائے کی لین جاندے نہیں ہوں تو نسی پتہ ہے تن سامنے وچ کی لین جاندے لیکن مومناں نو ایڈا مردود نہ سمجھنے لین نہیں جاندے کچھ دین بھی جاندے. ہن سمجھ رہی ہے کی دین جاندے گئے ہن بیچارے اپنے ماں باپ دی خدمت نو یا بھیڑا بھراواں دی خدمت نو تے پیسے کمان نو گئے ہون تے مزدوری کرن گئے ہون پر نبی نو نہیں بھولے اوتھے بیٹھے بھی ہون. سمجھ آئی ہے کہ ایک مسافر بچہ کلا ایتے تے دلو ہے جناب میرے پرانے کے آسی تے ساڈا آٹھ ٹبر ہے تے آسی آج کر چھڑسا اوتے کی او دی پہچان ہے جی کلا لگا پھردا پہ پتہ نہیں یہ کاغذ بھی بنے اس کے نہیں بیچارا تے جے مڑ پہ جائے کسی گستاخ دے گاڑ گاٹا لاوے تو پھر دستا ہے نا پہ مسلمان اوے جان ٹکر روٹی کمائی دنیا ہر شے پیچھے ہر شے تو اگے ایک مومن وہ دا پاک محبوب الحمدللہ میں جنہی مومنہ نشان پہ بیان کرنا میرا حضرت یقین ہے مومن کوئی نہیں گھسے انجے کسی شک کہی نہ تھے مومن اجے گھسے ہوئے بھائی دے واقعات روز کیوں ہوں وہ بڑے کوئی تکڑے تھے نہیں بیچارے میں جاننا انہوں نے مسائل میں پچھلے 20 سال تو میں بھی ہوتے ہی ہوں مطلب یہ کہ انہوں نے مسائل لے اور آخرے کی نے سونیا مسائل ہون یا نہ ہون باقی پریشانیاں ہون تو ترجیح ساڑی جن روے یا نہ روے تیری عزت ناموز دا بارا سی دسیں گے پھر نبی پاک انہوں نے حرمت نو جڑا آخ دل کعبے برابر یا کعبے تو بھی اتے ایدہ مطلب ہے حضور چنگی طرح پہچان دیں جو امتی پہچان دیں نا وہ آقا کس شان دیں کہ آقا بھی جان دیں
لے اپنی جان تو بد میرے نال پیار کر غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں اس واسطے آل محبت اے ایمان نہ رشتہ ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ نے باقاعدہ مخاطب کی تھا اور صحابہ تو اتھارٹی کوئی نہیں رہی تو اندر سرانا پیا شان ماندی اول مومن تھے انہوں نے مصداق بنانی ایک دن صحابہ نے مخاطب کر لیا حضور میں صحابی ہو تھوڑا کہ خیال ہے میں تھوڑے دور تک مومن ہی کوئی نہیں عرض کی یا سنا ہون گے پر اسی تے یہ سمجھنے ہم اسی بڑے جانے سارا تو فرمایا کیویں سمجھتی اے یا رسول اللہ سی غزوہ اجنال جانے ہاں جانا دینے ہاں ہجرتاں کرنے ہیں اینج کرنے فرمایا کر دے ہو تسی یقیناً پر مینوں سامنے تک دیو نہ پہ نمازاں پڑھ دیو میرے نال قرآن میرے کو سن دیو میری زبانی جہاد تے میں آپ وچوں نہ تے وہ میرے نال دیو تسی کہ انہاں بنیاں دی گل نہ تو اندر سامنے میں انہاں وچ ہونا بھی نہیں تے جو تسا کردے ہو نا اے دے وچ گھاٹا انہاں بھی نہیں کرنا بے تکیا صحابہ کرام نے چیخا نکل گئی ہیں گل سو کہ یا رسول اللہ منو بعد دم کے ایک بار یا کو سبحان اللہ اے مومنو کدی اپنی شان دے بھی سبحان اللہ آخیا کرو حضور فرماندے نے میں تسی نماز پڑھ دو میرے نال جہاد تے جاندے میرے نال زکات میرے اگے آ کے رکھ دیو میں غلاماں واسطے بیت المال نوں دینا مطلب ہے کہ کام بڑا اونچا کر رہے ہو پر تواڈے کے ہستی بھی تے اصل تے مدار جڑی رب نے بنا کے گلی اونچت او ہے نا انہاں کے تو ہستی سامنے نہیں بیٹھی تے غائبانہ او بھی جے انہاں پوچھو رب تو رسول چا تکائیے تے کی مول لے وہ آکھن گے ساری ہر شہر ہے لو ایک جھلک سن تکاؤ دب کیا کو سبحان اللہ میں اس آقا دے صدقے جڑے مومنہ دی اس جذبے آج دے مومن دی اس جذبے روی اس وقت جان دے سن میں میرے نال کتنا پیار کرتے فرماندے نے ہر شہر دنیا و معافی آد ایک جھلک دیکھنا چاہے نا یعنی تو انہوں جڑا دیدار ملیا نا ایک اتنا قیمتی ہے کہ تسی تو 3 سال دے میں تک دیو بے انہوں 3 منٹ بھی لگ جاوانا میں تو بچے بھی اپنے ذبح کرانے انتیار صحابہ منی ہے صحابہ کہ یا رسول اللہ اسی غلام ہاں تو اڈے اور کسی غلطے پیچھے نہیں لیکن جنہ بن تکیو ایمان تو اڈے نہ رکھے یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہو ساڑھے گئی حقیقت آگئی دا رسول پاک نے فرمایا توبہ لمن رعانی و آمن بی او مسلمانوں تو انو مبارک جنہ میں تکیات میرے تے ایمان لے آئے ہو تو ان مبارک توبہ توین آخ دن مبارک اللہ سے مبارک نہ کہنے کسی توبہ لمن رعانی و آمن بی تو انو مبارک ہوئے جنہ میں نو تکیات ایمان لے آئے و توبہ 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی تو اس مومن نو 7 باری مبارک ہے جنہ میں تکیہ بھی نہیں تے ایمان تو آنے آئی 7 مبارکہ حضور اس مومن نو دے رہے ہیں جنہیں غائبانہ بھی بنے پر حق ادا کر دے اس واسطے سارا کچھ صحابیت اعلیٰ مقام ہے کوئی غیر صحابی نہ لڑ نہیں سکتا پر قدر حضور پان آرے ہون تے گھٹ رکھی بھی نہیں لفظ صحابی نہیں بولیا جائے گا کیونکہ ایک پکی اصطلاح ہے تے قانون ہے لیکن فرمایا اوے جذبہ عشق تے محبت ایڈا قیمتی ہے بعد آئے ادا بھی قبول کیتا جائے گا اے نہیں کہ بعد بڑے دا حصہ کوئی نہیں انہوں نے 7 مبارکہ حضور بھیج دے اور ساری راتاں سارے دن جی بھی محبت نال تسی لوگ بیٹھ دیو میں 1 سال دھند بڑی سی تے میں سیٹ میری سی میں امریکہ جا رہا سا محفل ولاد شریف واسطے تے 11-10 دی کوئی رات بندی سی
موٹر وے بند ہو گئی تو بھائی تو بچوں کر کے گزر کے گیا ایئرپورٹ بڑے دھکے کھا کے کو 5-7 گھنٹے لا کر خدا وعدہ اللہ قسمیں ایس باری کو جو مٹھے میں دھکے مسلمان پتہ نہیں کوئی بل زیادہ آ رہا ہے یا کوئی بجلی کا کم ہے. اس سال کا میرا یہ تجربہ ہے کوئی ڈیرا بھی میں دیکھا نا اللہ جانتا ہے میں تو مبہوت ہو گیا وہ مالکہ اس قدر ہی وہ محبت کر دے رہے کہ ڈیرے ہوتے بھی جتنے بجلی بڑی کو میں لگی اہتمام ہویا. حالانکہ میں امریکہ کینیڈا UK سارے ملک تک کے نہیں یہ 2 دسمبر تے لاندے نا انجیل آئے اپنے نبی کی باری میں 2 بلب نظر آؤں خدا نہیں قسم باری میں 2-3 بلب لائے میں آکے تسا ہونے بھی تول کے پیار میں ڈھنڈ دے حالانکہ توڑے کو وسائل زیادہ ہے پر تسی تول کے تو میرا خیال ہے ساڑھا مسلمان سرکار دا عاشق جدو لائٹنگ کر رہے ہیں نا میراج شریف دی تو بھاوے 6 مہینے مل دے گا ورنہ انہوں کھا لگے ہوئے حساب کتاب نہیں کرتا وہ ہوندہ بیتی ہے. اور اے بات وہ ہے جنہا اعتراف ہو بھی کر دے وہ آخ دے کیوں ایک ڈاکٹر ہے مانچسٹر کے اندر ڈاکٹر سی انگریز مسلمان ہو گیا ڈاکٹر ہارون نام رکھیا ہوتا اور کرنے کا ساڑھے دے اے رواج ہی کوئی نہیں ساڑھے دے مسی آ جائے نا کار تو ان میں ہوٹل ٹھہرانے ہیں امی نال جدو ملن آوے نا اور جب مسلمان ہی اس کلے ہوئے ہیں کہ میرے گواڈی لڑکا میرے نال پڑھتا سی مسلمان تو دی خالہ آئی تو 2 بہنا آپس تو ایک کمرے بیچ 8 دیاڑے انہوں گزارے بہنا نے کیوں بہنا بیٹھیاں ان کے انہوں نے گلہ ماں پیو دیاں کر دیاں ٹائم نہیں نہ ہوتا انہوں واسطے تھے وہی وہ کتنے انہماک نہ کر دی. وہ آدھے میری مرسی آئی تو میری اماں نے ہوٹل تو ٹھہرایا پر دیاڑی تو آ جایا کر جدو آوے تو ایک بسکوٹ ان کھوائے ایک کپ چاہ دا رکھے گے تو میں وہ مسلمان دی ماسی تکی تھے پھر میں اپنے ابن پوچھا بھئی اے امیر نہیں آسی امیر ہو سکے امیر تے اسی ہیں ہو سکے جی میں اے اپنی ماسی نو سامتے نے میری خالات تے اسی نہیں ہوں سامتے ہو سکے جی نہ سوچیا کر. ڈاکٹر ہارون صاحب نے اپنی کتاب لکھی انہیں کہ یہ بڑا نقطہ ہے جی جو میں سوچیا میں نبی دے ساڑھا بھی ہے اس بھی دسے ہے آخر انہاں کی ہے کہ اے تے جناب خالہ نو این سامتے رہے تھے اسی خالہ نو ہوٹل تو ٹھہرائے ہے. میں اے نقطہ سی پڑھا جس نے میں نو اٹریکٹ کیتا اور میں اسلام پڑھنا شروع کیتا میں سمجھ آئی کہ اسلام جڑا مکمل ضبط ہے یاد ہوتے ہے ہی دین محمدی ہے اور وہ یہ گل کر دے دے باسی جی ماسی بھی اپنے واسطے ایک بس کریے تھے نبی دا ملاد منا دیا میں بارٹیاں میں چکے گوشت پا کے کھوان لگ پہنچ دے یہ لفظ ہے جو انہوں نے لکھے باقاعدہ ڈاکٹر ہارون نے انگلیس دے اندر پورا مقالہ لکھے دیتے اور مسلمان کیوں ہوا وہ دے جو لفظ لکھ دے انہاں دا ایک پیر ہے جنہاں غوث پاک ہی آتے اگر ہر مہینے انہاں دا ایک دن منا دے نے اس دن بھی یہ بارٹیاں میں لنگر پا کے دکھوان دے آدھر میرا دن آخیا پر اینا لوگاں جڑا جذبہ ہے اے ہوئی کسے بچ نہیں تو میں وہ مذہب رکھا گا جنہی بچ جذبہ ہے تو میں پڑھو تے کھانے دی نیت نہ آ گیا پھر رب نے میں نے وہ عشق دیتا کہ میں کھوا کے خوش ہو لگ کہتے میں خود لگے لال لگ گیا خوش پاک اور میں اس منزل میں پہنچ گیا خود اور آخر الحمدللہ انگریز مسلمان لیکن فوت ہے نا انہوں بھی مانچسٹر دے اندر مرید بھی موجود ہیں روزہ بھی موجود ہے یعنی وہ ایک ایسی خانقاہ ہے کہ بندہ اصل انگریز سے لیکن مومن ہویا اور اتنا مومن ہویا پھر وہ کہ وہ صاحب تصوف پڑھے صوفیاء بھی جنہیں میں چاہتے گل لکھ کے گیا کہ اسلام دے اندر کی برکتہ نے کتنی ہمدردی ہے کتنی رواداری ہے کتنی غمخاری ہے کتنا قرب دا تعلق ہے اسی اپنی معاشرت دے اندر کدی انہوں چیزیں گھڑیاں نہیں کہ کوئی وافر ہوتی ہیں نا لیکن کدی
دوروں کھلو کے دیکھو گے تو اتنا حسن نظر آئے گا. ایک انگریز میں وہ مسلمان ہویا وہ کتاب پڑھ رہا سا, اس کے میں اس گل نے متاثر کیتا ہے کہ مسلمان جتنی عزت نال اپنا مردہ رخصت کر دے, دنیا دا کوئی دین اتنی عزت نال اپنے مردے کو رخصت نہیں کرتا. تے مینوں یہ شوق آیا کہ میں وہ مذہب رکھاں گا جہدے وچ اتنی عزت نال مردہ رخصت کرے. اللہ اکبر. یہ سب چیزاں اس امت دے علوم دیاں بلندی دیاں اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی. انسانوں یہ احساس نہیں تے کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, اور اس پاکیزگی دا خیال کرنا چاہیے. اس ذمہ داری دا خیال ضروری ہے جیڑی نبی علیہ السلام نے ہر ایک دے ذمہ لائی ہے. مرتبہ شہادت تے سن پہنچایا, سانو امت عدل دے مرتبے تے پہنچایا, خیر امت دے درجے تے پہنچایا, امت بس دے درجے تے پہنچایا. بلکہ یہ فرمایا اور میری امت تسی آئے تے ڈگری ملے ہو, پر جد جنت دے دروازہ کھلے نا تے صبح آ رہا نہیں بلائے گا تو ڈیگر آ رہا پھر بلائے گا. اللہ نے جنتا دے بوئے حرام کر چھڑے ہر امت تے. جد تک امت محمدیہ داخل نہیں ہوئے گی کوئی امت جنت میں جا ہی نہیں سکتی. اعزاز سے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ اس پاک نبی نال اس رشتے کو سمجھنے دی توفیق دے وے, اور جیڑی بھی کوئی پلیتی ساڑھے اندر رہ گئی مالک تعالیٰ پاک نبی دی اس پاکیزگی دا صدقہ سانو نفس دے شیطان دے ہر شر تو بچا کے اس پاکیزگی دا لے آوے جیڑی پاکیزگی اللہ دی رسول ساڑھے واسطے اللہ فرما کے. بس اے ربیع الاول تے پاک محفل دا ساڑھے ہوتے اگر پیغام آ جائے اور اسی تے سوچ شروع کر لئیے تو انشاءاللہ پھر نہ محفل ضائع جاندی ہے کدی نہ. ربیع الاول شریف ساڑھے نیری گنتری دے رہے جان باسا 6 ویکن 10 ویکن 20 ویکن 40 ویکن, کیوں کہ پاکیزگی دا پیغام ساڑھے کو آ گیا, نیت ساڑھی صاف ہو گئی, عمل ساڑھا پاک ہو گیا, تو پھر میلاد دا حق ادا ہو گئی. میلاد دا حق ادا ہو گیا. اور یہ واسطے بہترین موقع میلاد شریف کی جو کہتے ہیں فرنا یو ٹرن لے کے, یو ٹرن دا بہترین موقع بھی ربیع الاول. ربیع الاول شریف دی یہ محفل ہے جڑی قسمت بدل سکتی ہے کہ انہاں دے اندر ہی انسان سیرت پاک اور صورت پاک دی محبت لے جائے کہ انسان اپنی سیرت اور صورت کو مظہر بنا لے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت اور صورت دا. اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ تھوڑی محفل قبول کرے, جذبہ قبول کرے. حضرت شاہ صاحب قبلہ مولانا آصف صاحب قاری محبوب عالم دور دور تو جو سنیا نے مختصر وقت میں اے حضرات پہنچے نے, تسی پہنچے ہو سارے. اللہ تعالیٰ تو اجر کامل عطا فرمائے. ان الفاظ میں اجازت چاہتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.